سر تیسرا سوال ہے کہ آج کل اس فتنے کے دور میں مسلمان اپنا ایمان کیسے بچا سکتے ہیں اور اسلام پر کس طرح چل سکتے ہیں؟ دیکھیں یعقوب، آپ نے جو دوسرا سوال کیا تھا، یہ تیسرا سوال بالکل اس سے کنیکٹڈ ہے، اس سے ہی متعلق ہے۔ یاد رکھیے ایک اپنی بات، اس کا جواب جو ہے میں آپ کو ایک واقعے کی صورت میں بھی دینا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 ہجری میں جب بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور کس مقصد کے لیے داخل ہوئے تھے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے لشکر کے، اور وہاں کی جو عیسائی حکومت تھی وہ اس بات پہ رضامند ہو گئی تھی کہ وہ بیت المقدس کی چابیاں جو ہے مسلمانوں کے حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے یہ شرط لگائی کہ آپ کے امیر المومنین خود جب حاضر ہوں گے تو ہم جو ہے ان کے حوالے وہ چابیاں کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کہ ایک عظیم شخصیت، کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ نکلے ہیں مدینہ سے، اپنے غلام کو کبھی بٹھاتے کبھی خود بیٹھتے سواری پر، اونٹ پر، اور اس طرح باری باری کرتے کرتے اور بیت المقدس جب داخل ہونے لگے تو معاملہ یہ ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہونے لگے اس موقع پر غلام کی باری آ گئی۔ غلام نے کہا کہ نہیں، اب آپ بیٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اس ناانصافی کے بارے میں تم جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں میری سفارش کرو گے؟ نہیں کر سکتے تو پھر یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ تم ہی بیٹھو گے۔ اور پھر تاریخ میں آتا ہے کہ جو ان کے کپڑوں کی حالت تھی، کئی پیوند لگے ہوئے تھے، امامہ مبارک، اور کپڑے جو ہے وہ غبار آلود تھے، مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ فوری طور پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوزیشن دیکھی تو فوری طور پر قریب آئے اور کہا امیر المومنین آپ لباس جو ہے تبدیل کر لیں، یہ بڑے بڑے لوگ وہاں پر کھڑے آپ کے منتظر ہیں، وہ آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین اس حالت میں آئے ہیں تو کیا کہیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ یاد رکھنا، یہ جو جواب جو ہے یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، خصوصی طور پر نوجوان طبقے کے لیے، آج کے پڑھے لکھے طبقے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاد رکھنا ابو عبیدہ، ہم بہت گری ہوئی قوم تھے، اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت عطا کی، اور ہم وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے عزت عطا کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھنا ابو عبیدہ، اس اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر ہم نے عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہمیں رسوا کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ معاملہ دیکھیں، کئی مرتبہ ظاہری طور پر ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نہ جانے اس کے بعد کیا ہوگا، کسی سنت پہ عمل کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ پرانے زمانے کا وہ کہیں گے، کوئی تانا نہ دے دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں یہودی ہمارا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی دیکھو ان کا نبی جو ہے بیت الخلاء کے احکامات، ٹوائلٹ میں جانے کے احکامات بتاتے ہیں، اور ہم جو ہے فخر سے کہتے تھے، ان کو جواب دیتے تھے ہاں ہمارا نبی بتاتا ہے کہ ہمیں جو ہے کیسے داخل ہونا ہے، ہمارا نبی بتاتا ہے کہ اندر جا کے تم نے بات نہیں کرنی، تم نے قبلہ رخ نہیں ہونا۔ یہ ساری چیزیں کس نے بتائی؟ آج جو ہمارے تمام بیت الخلاء جو ہے وہ قبلہ رخ نہیں ہوتی، یہ کس نے بتایا؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جو ہے صحابہ وہ نادم نہیں ہوتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ فخر سے کہتے تھے ہاں بھائی ہم تو، یعنی ابھی جو بات ہوئی ہے اسلام کے بارے میں، اسلام کیوں ممتاز ہے کہ اس نے زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ایون کہ ہمیں داخل کیسے ہونا ہے اپنی قضاء حاجت کے لیے، کیسے بیٹھنا ہے، کس طرف چہرہ کرنا ہے، یہ تک ہماری یہ ہدایت کی ہے۔ اس پر فخر کرنے کی ضرورت ہے، نادم نہیں ہونا۔ یعنی وہ صحابی
کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کے بارے میں، کہ کئی بڑے بڑے جو ہے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ سے جو ہے لقمہ وہ دسترخوان پر گر گیا اور انہوں نے اٹھایا، اسے صاف کیا اور تناول کیا، تو برابر والے نے کہا یہ لوگ کیا بولیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا یہاں پر۔ تو اس موقع پہ ان صحابی نے کہا کہ کیا میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو فخر کرنا اس بارے میں کہ جناب جو اسلام کی دعوت ہے، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یاد رکھیے ہر سنت میں جو ہے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی۔ آج دیکھیں، آج یوٹیوب آپ کھول دیں اور فاسٹنگ کے فوائد یعنی روزے کے فوائد کے بارے میں آپ دیکھیں۔ مسلمان تو فوائد کے بغیر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہاں اگر سائنٹیفک جو ہے مجھے پتہ چل گیا کہ فائدہ ہے تو میں اس پہ عمل کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، نہیں۔ ہمارے لیے تو سب سے اتھینٹک جو بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات ہے، اللہ رب العالمین کی بیان کردہ بات ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے اور ہم اس بات یقین پہ کریں گے کہ اس میں لازمی طور پہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ آج روزے کے نہ جانے کتنے فوائد سائنس نے اور ڈاکٹرز نے، میڈیکل نے ثابت کر دی۔ اس کے علاوہ کئی ایک جو ہے کئی ایک ہمارے معاملات، کئی ایک سنتیں، یعنی داڑھی کے بارے میں آج جو ہے جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اندر ہی بتایا گیا کہ یہ جو داڑھی جو ہے یہ جو ہے بڑی فائدہ مند ہے مرد کے لیے، یعنی ایون کہ یہ تک آیا کہ یہ جو مرد کے ٹخنے ہیں یہ انرجی حاصل کرتے ہیں جو ہے سورج کی شعاؤں سے، اس وجہ سے یہ سنت ہے کہ جو ہے اسے ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے۔ لیکن آج کے فیشن جو دور جو ہے، جو سرمایہ داری کا دور ہے، انہوں نے ہمیں جو ہے سنت سے دور کرنے کی ایک طریقہ اختیار کیا ہوا، جس کے اندر فیشن لانچ کیے جاتے ہیں کہ جناب عورت کے جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے پائچے، مردوں کے جو ہے نیچے ہونے چاہیے۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ آج دیکھیں کئی مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ داڑھی رکھتا ہے لیکن فیشن کے طور پر کسی اداکار کی جو ہے اس کو ایڈاپٹ کر لیا، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا، نہیں۔ آپ کے لیے جو سب سے، یعنی میں اگر اپنے بچوں سے، اپنے طلبہ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں ہر مرتبہ کہ بھئی بتائیں آپ کے اس کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی اور ذات کون سی ہے؟ آپ سے بھی چلیں پوچھتا ہوں، کون ہے؟ بالکل مہربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ سب سے خوبصورت ہستی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کیا داڑھی نہیں تھی؟ موجود تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ داڑھی تو کیا ہے، خوبصورتی کی علامت۔ لیکن آج کے جو دور جو ہے، آج کی تمام چیزیں ہیں، جو سرمایہ داری نظام ہے، اس نے کئی ایسی لانچ کر دی چیزیں کہ جناب وہ جو ہے کبھی بلیڈ کے اشتہار کے ذریعے داڑھی کو جو ہے شیو بنانے کا اشتہار شروع ہو گیا ہے، کوئی کیا۔ تو یہ تو ایک جو ہے سرمایہ داری دنیا ہے جس کے نیچے جو ہے ایک ہماری مسلم دنیا بھی وہ پستی جا رہی ہے، حالانکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اندر، اور اس پہ فخر جب تک ہم نہیں کریں گے اس معاملے کے اندر، تب تک جو ہے عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔